مدینہ ہجرت کرنے کے 2 سال بعد اسلام کے سب سے پہلے ایک جنگ ہوئی جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ جب مسلمان اپنا سب کچھ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تو مکہ کے لوگوں نے سب کچھ اپنے قبضے میں کر لیا، تو اللہ نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ اب مکہ کے لوگوں کا قافلے لوٹ سکتی ہے۔ تو مسلمان بغیر کوئی خاص ہتھیار لیے بس کچھ تلواروں کے ساتھ ابو سفیان کا قافلے کو لوٹنے نکل پڑے، کیونکہ مکہ کے قافلے مدینہ سے ہو کر گزرتے تھے۔ لیکن راستے میں ہی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آپشن دیے کہ یا تو وہ ابو سفیان کا قافلہ لوٹ لے یا پھر جنگ ہوگی۔ اس وقت مسلمانوں کو بہتر آپشن یہی لگ رہا تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ لوٹ جائے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کے پاس مال آتا، اور دوسری طرف جنگ کا آپشن مسلمانوں کو موت کو گلے لگانے جیسا تھا، کیونکہ ان کے پاس صرف 8 تلواریں اور 2 گھوڑے تھے۔ لیکن پھر بھی مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالی مکہ کی کافروں کو ان 313 مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل کر کے معجزہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا آپشن چنا۔ ابو سفیان کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ مسلمان ان کے قافلے لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو اس نے ایک شخص کو مکہ بھیجا مدد کے لیے۔ جیسا ہی وہ شخص مکہ جا کر سب کچھ بتایا تو مکہ سے ابو جہل 1000 لوگوں کا لشکر لے کر نکل پڑا، اور ابو سفیان بھی سمندر کے راستے سے بھی مکہ حفاظت سے پہنچے۔ مسلمانوں نے مدینہ کی ساؤتھ ویسٹ میں بدر نام کی ایک جگہ پر اپنا پڑاؤ ڈالا، اسی وجہ سے اسے جنگ بدر کہتے ہیں۔ اگلے دن ابو جہل 1000 لوگوں کے ساتھ اس جگہ پہنچا۔ اب دونوں فوجوں کے آمنے سامنے ہو چکے تھے۔ اس وقت ابو جہل کی فوج میں سے ایک عتبہ نامی انسان اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا، اور اس نے مسلمان فوج کو للکارا کہ کوئی سامنے آ کر اس کا مقابلہ کرے۔ تو مسلمانوں کی فوج سے 3 لوگ سامنے آ گئے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ، اور دوسرا حضرت عبیدہ، اور تیسرا حضرت علی رضی اللہ۔ ان تینوں نے عتبہ کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں اور کافروں کے ساتھ جنگ شروع ہوئی۔ کافروں کو لگتا تھا کہ وہ آرام سے جیت جائیں گی، کہا 313 اور کہا 1000، اور وہ بھی گھوڑوں اور تلواروں کے ساتھ۔ لیکن اللہ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے، اور اس فرشتوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑی اور کافروں کی فوج کو بری طرح سے ہرا کر بھگا دیا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل مارا گیا۔ اور یہ جنگ صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ اسلام کی بہت بڑی جیت تھی، اور اس طرح اللہ تعالی نے مسلمانوں کی تلواروں سے کافروں کو شکست دی۔ اس ہار کے بعد کافر مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے، کیونکہ مکہ کے لوگوں کی پورے عرب میں عزت تھی، اور اب سوال ان کی عزت کا تھا۔ تو اس بار ابو جہل کے موت کے بعد ابو سفیان 3000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کے خلاف چل پڑا۔ اس میں خالد بن ولید بھی شامل تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنگ مدینہ میں لڑنا چاہتے تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی یہودیوں کے ساتھ ایک ڈیل کی تھی کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوا تو ہم مل کر مقابلہ کریں گے، اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوتا۔ لیکن میجریٹ صحابہ نے مدینہ سے باہر ریگستان میں یہ جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی، اور 1000 مسلمان 3000 کے مقابلے میں تھے۔ جہاں احد پہاڑ پر مسلمانوں کا ابو سفیان کے لشکر سے سامنا ہوا، لیکن اسی وقت ایک منافق عبداللہ ابن عبیدہ 300 لوگوں کے ساتھ یہ جنگ چھوڑ کر چلا گیا، جسے مسلمان اب 700 رہ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجی اپنائی، اپنے 50 تیر اندازوں کو احد پہاڑ کے پیچھے کھڑا کر دیا، اور انہیں سختی سے حکم دیا کہ یہاں سے بالکل نہیں ہلنا، چاہے مسلمانوں کے جسموں کو پرندے بھی کھانے لگے۔ پھر جنگ شروع ہوئی، اور مسلمان ہمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے رہے، اور کافر مردار ہونے لگی اور پیچھے ہٹنے لگی۔ یہ دیکھ کر ان 50 تیر اندازوں کو لگا کہ مسلمان جنگ جیت چکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو انہیں مال غنیمت نہ ملے۔ تو ان 50 تیر اندازوں میں سے 35 مسلمان پہاڑ سے اتر آئے، اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر خالد بن ولید نے پہاڑ کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب آگے اور پیچھے ابو سفیان کا لشکر تھا، اور اب مسلمان ان دونوں کے درمیان پھنس چکی تھی، اور اس طرح سے بہت سے مسلمان شہید ہونے لگی۔ اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک
مبارک شہید ہو گئی، جس سے یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئی۔ جب صحابہ نے یہ سنا تو کئی صحابہ یہ سن کر بھاگنے لگی، یہاں تک کہ حضرت عثمان اور حضرت عمر جیسے صحابی جنگ چھوڑ کر بھاگ گئی، لیکن صرف 15 لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی رہی، جن میں حضرت علی رضی اللہ اور سعد بن وقاص جیسے صحابی تھے۔ تو باقی پیچھے مسلمان پہاڑ پر چڑھ گئی، جسے دیکھ کر ابو سفیان پیچھے ہٹ گیا۔ جب وہ واپس مڑے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ اور باقی صحابہ کو ان کے پیچھے بھیجا تاکہ یہ پیچھے پلٹ کر حملہ نہ کرے، اور ان صحابہ نے بڑی بہادری دکھائی جس کی اللہ تعالی نے قرآن میں تعریف کی ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئی، جو کہ مسلمانوں کی آرمی چیف تھی۔